آنے والے سال میں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. بطور حاضری کے آپ سب کی کو شرماتے ہیں انشاءاللہ. مائی نئے نہیں آپ کے ہمارے لیے یہ پرانے ہیں. اور جو ہمارے اس کے جو سب سے پہلے بزرگ جو سربرست اعلیٰ رہے ہیں عقائد مولائی حضور سید مرشد پیر طریقت صوفی حبیب الدین صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ انہی کے چھتر چھائے میں حضرت اس مقام پہنچے ہیں. بابا فرید کے آنگن میں حاضری پیش کرتے ہوئے لہذا انہی کا کرم سمجھیں کہ حضرت تشریف لائے ہیں. بہرحال ان کے آنے سے پہلے ورنہ ان کو بھی شکایت رہے گی کہ آپ کی آواز ہمیں نہیں سنی, سنا دیتے ہیں. سلیم بھائی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک حبیب یا رسول اللہ. جنت طلب سے لوگ حرم دیکھتے رہے, ہم تو بخدا روئے صنم. کیسی نماز کس کا طواف حرم یہاں, وہ سامنے تھے ان کو ہی ہم دیکھتے رہے. حسن جمال یار کا عالم عجیب تھا, ہر آئینے میں ان کو ہی ہم دیکھتے رہے. اور اس انتظار شوق کا عالم نہ پوچھئے, ہم خدا کی قسم دیکھتے رہے. وائس کے ساتھ لوگ تو جنت میں جا چکے, ہم کو تمہارے نقش قدم دیکھتے رہے. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. تقدیریں لکھ رہے تھے سبھی کی وہ ایک دن, تقدیریں لکھ رہے تھے سبھی کی وہ ایک دن, ہم بھی لگائے آس قلم دیکھتے رہے. وہ کامل مجھے قلم سے سوا آج مل گیا, کیا بات, میرے صنم کا لوگ قلم دیکھتے رہے. بڑے اچھے اچھے انداز میں سبھی حضرات نے آپ کو پڑھا کے سنایا ہے. لہذا اسی کڑی صرف آپ لیں گے انشاءاللہ. حضرت آپ کے روبرو درود پڑھیں. اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیہ وسلم. پہلے جھولی میں ڈالتے کیا بات ہے, ماشاءاللہ. پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں, پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں. بھی نواز رہے ہیں اس کورس میں جو خدمت کرتے ہیں سرکار, ان کو بھی نواز رہے ہیں. مجھے ہی نعت کہتا ہے, بے ہنر کو کمال دیتے ہیں. روز محشر گناہگاروں پر سایہ کملی کا ڈال دیتے ہیں, سایہ کملی کا ڈال دیتے ہیں. آخری شعر سماپت. اگر عقیدت محبت نسبت جن سے تو کچھ آنا پڑے گا اور بھلا کرنا پڑے گا. بچہ آیا ہے آج کہا کہ ہمیں معلوم ہے, اتنا تو علم ہے کہ اس کو پڑھوانا ہے. بے فکر میں آپ انشاءاللہ یہاں سے کوئی بھی واپس نہیں جاتا کہ صاحب پھر کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا. انشاءاللہ پڑھوائے گا. بطور حاضری کا ہے وہ بچہ, وہ ہمارا اپنا بچہ ہے, قوم کا بچہ ہے, امت کا بچہ ہے. آخری سے سماعت کرنا. جب تڑپتا ہوں حاضری کے لیے, جب تڑپتا ہوں حاضری کے لیے, میری حسرت نکال دیتے ہیں, میری حسرت نکال دیتے ہیں. تم میری مصیبت
ڈال دیتے ہیں وہ مصیبت کو ڈال دیتے ہیں اس پہ اذن سوال دیتے ہیں پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں. السلام علیکم. ارے بیٹا پڑھ لے. ہاں ہاں سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں, دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں, ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں, ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں. دور ہوتی ہے میری ساری مصیبتیں, دور ہوتی ہے میری ساری مصیبتیں جب میں مالک یا غفار کا نام لیتا ہوں. علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں, علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں, جو گرتا ہے انہیں وہ سامان لیتے ہیں, جو گرتا ہے انہیں وہ سامان لیتے ہیں. میرے اللہ نے وہ مرتبہ دیا گوشت پاک کو کہ میرے خواب قبر سے مردہ زندہ نکال دیتے ہیں. حیدر حیدر علی علی مولا مولا بولے گا, اس کے علی میں پاک کروں کا قطرہ قطرہ بولے گا, اور دیوانوں کو موت کے در پہ دھمکانے کی بھول نہ کر, دیوانوں کو موت کے در پہ دھمکانے کی بھول نہ کر, کیونکہ میری قوم کا بندہ بندہ مولا مولا بولے گا. پتھر کو یوں طرح کا نگینہ بنا دیا, پتھر کو یوں طرح کا نگینہ بنا دیا, حیران مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, سبحان اللہ. حیران مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اور دونوں جہاں کے پھولوں کی گفتگو جوڑ کر, دونوں جہاں کے پھولوں کی گفتگو جوڑ کر آقا نے اپنے محبوب کا مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خوددار میرے شیر کا فاقہ سے مر گیا, خوددار میرے شیر کا فاقہ سے مر گیا, راکت جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا, اور چڑھتی رہی مزار پر چادر تو بے خمار, چڑھتی رہی مزار پر چادر تو بے خمار, بھارے فقیر تو سردی میں مر گیا. روٹی امیر بہن کے کتوں نے چھین لی, روٹی امیر بہن کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. تیرا بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, تیرا بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, مگر ہاتھ جتنے دے دیا کہ مجھ کھا کے مر گیا. بہت خوب. واہ واہ. یا غوث کرم کر دو, یا غوث کرم کر دو, یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو. بس اتنی گزارش ہے, بس ایک نظر کر دو, بس اتنی گزارش ہے, بس ایک نظر کر دو. بغداد کی گلیوں میں, بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے کر دو. المدد پیران پیر غوثِ اعظم دستگیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھوں دلوں کی در سے تقدیر بنائی ہے, لاکھوں دلوں کی در سے تقدیر بنائی ہے. بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے, ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے, ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے. یہ نام ادب پھیلا, یہ نام ادب پھیلا, یہ نام دلالی ہے. المدد پیران سبحان اللہ سبحان اللہ. اعظم دستگیر, لے کر یہ لبوں پر تم فریاد چلے آؤ, لے کر یہ لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ. یا غوث کرم کر دو, یا غوث کرم کر دو, یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو. بس اتنی گزارش ہے, بس ایک نظر کر دو. بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوثِ اعظم دستگیر, میں قادری ہوں, فکر ہے رب قدیر کا,
अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह वलैकुम अस्सलाम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने हमने इस बच्चे को समाज फरमाया, इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। लीजिए बिला किसी ताखिर के अब आपके सामने हजरत जलवा नुमा हो रहे हैं, लिहाजा हमारी मुराद है हजरत अल्लामा मौलाना फाजिल नजवा किबला आबिद हुसैन फरीदी साहब रौनक कुर्सी हो रहे हैं। नारे तकबीर रिसालत से इस्तकबाल फरमाए हम सब की तरफ से और मुस्लिम पंचायत इस्लाही की तरफ से, उस कमेटी की तरफ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस बाले में सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला या शहीद करबला के वास्ते। आमीन। या इलाही कादरी का कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत आमीन। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह आमीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नादी अलियम मज़हरुल अजाइब तरिदउन लकाफिन नवाहिब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन संजलि बिअज़मतिका या अल्लाह जल्ल जलालहु व बिनुबूदिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फताह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला गुलरुख़ा शहदादाए गुलगो कबा इमदाद कुन। ऐ हुसैन मुस्तबा राहत जानूर आइन राहत जानूर आइन वो बया इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा और इमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ता नकश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात व पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरियम नारा हैदा गौसे आज़म मीज़नम तमजश यसरियत दिलदार अली मौलाए छोटे मियाँ इमदाद कुन। इमदाद कुन कुन करम मरहाल
ایثار علی امداد کو اول و آخر سلام ظاہر و باطن سلام تم سبھی پر اور تمہارے دوستوں پر دائما۔ برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بالخصوص ہمارے دل کے بہت قریب اور آپ سبھی کے دل کے قریب حافظ صدیق صاحب اشرفی مقدس اللہ علی، قاری عارف صاحب، حافظ فرمان صاحب اور دیگر علماء کرام اور قابل مبارکباد ذاکر صاحب، اشرف صاحب، اور ہمارے بہت عرصے دراز کے بعد میں فاروق بھائی کو دیکھا تھا ساتھی کو، وہ بھی شاید زیادہ نہیں آ رہے ہیں، عرس کمیٹی، لنگر کمیٹی، چھٹی چھٹی کمیٹی، مسجد کمیٹی اور تمام اراکین کمیٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں واپس رات کو نکلنا ہے، اس لیے زیادہ وقت بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ تقریر سننے کا نہیں، شہروں کے اندر اس وقت صلاح سلام ہو جاتا ہے سٹیوں میں، بے شک یہ گاؤں قصبے دیہاتوں کا معاملہ کہ یہاں لمبی محفلیں چلا سکتی ہیں، المختصر زیادہ وقت نہیں، لیکن نسبت کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ اللہ کے ولیوں کی محبت میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی صحبت میں کیا عطا فرماتی ہے اور ایسی محفلیں سجانے سے کیا ملتا ہے، انشاءاللہ نسبت کے تعلق سے بہت تقریباً میرا جاتا خیال ہے 15-17 سال کے بعد حاضری ہوئی ہے میری۔ کیا بات ہے، زیادہ وہ 15-17 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کیونکہ 2011-12 میں تو حضرت کا وصال ہوا تھا اور اس سے بھی 2-3 سال پہلے مسلسل آیا کرتا تھا، بہت عرصہ ناراض ہو گیا ہے، لہذا کچھ ہو سکتا ہے چہرے میرے لیے نئے ہوں، کچھ پرانے ہیں، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا آپ انشاءاللہ رب العالمین اسے سمجھیں گے اور دل کی گہرائی کو بتانے کی کوشش کریں گے اور دامن اولیاء سے وابستہ رہیں گے۔ آئیے کہنے سننے سے پہلے ایک مرتبہ ہم آپ سب مل کر ہمارے آقا اولا سید المرسلین طٰہٰ و یاسین مدثر و مزمل المشاق اللہ جناب محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے عالم لاہوت تھا یا ہو کتھا عالم، نہ جانے عالم لاہوت تھا یا ہو کتھا عالم، کٹاری مار کے نینا کے کاہے چھپ گئے بال، نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من کیا بات ہے، واہ، باہر صورت سے بسم بود شب جائے کہ من بودا۔ حضرت امیر خود فرماتے ہیں کہ کل شب میں جہاں پر تھا وہاں پر چاروں طرف رقص بسم کو سمجھتے ہیں آپ؟ رقص کو تو سمجھتے ہیں، لیکن رقص بسمل مصر کے اندر ہوا کرتا تھا، بادشاہ کی محفلیں لگا کرتی تھی اور رقاصہ کو نچایا جاتا تھا، اور جب وہ رقاصہ ناچتی تھی تو اتنی مستی میں آ جاتی، اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسی درمیان اسی گردن کو اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ ناچتی رہتی، مطلب اس سے معلوم نہیں رہتا تھا رقص بسمل گردن اتر گئی لیکن وہ اس کا جسم گھوم رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سورت سے بسم بود شب جائے کہ من بودم۔ میں جس جگہ کل گیا تھا وہ جگہ کا نام نہیں معلوم مجھے، لیکن وہاں ہر جگہ رقص ہو رہا تھا اور ایسا جیسے رقص بسم ہو رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں پری پائی کر نگارے سر وقت دے لال رخسارے، پری پائی کر نگارے سر وقت سرابا آفت دل بود شب جائے کہ من بودا۔ سبحان اللہ۔ کل جس منزل میں پہنچا تھا وہاں پر حسین و جمیل چہرے والے تھے، ان کے چہرے والوں کو ان کی نورانیت کو دیکھ کر دل پر بجلی جیسی چمک رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے بعد سوچ رہا تھا کہ کلام کروں،
ان منزل پہ گیا تھا، نہ جان کل شب جب جہاں میں گیا تھا، نہ جانے کون سی جگہ تھی، لیکن وہاں نگارے سر وقت دے لال اور سارے سراپا آپ دے پور شب جائے یعنی کل شب میں جو جہاں پر تھا وہاں ایسے لوگ تقیبہ گوش پر آواز بلدر نام بندر صاحب سکن و گفتن سے مشکل بود سب جائے کہ من بولو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، وہاں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے سوال کرنے والوں سے سوال کیا، لیکن وہ مجھے اگلی منزلوں پہ پہنچا دیا کرتے تھے، اگلی منزل پہ جا گئی۔ میں اپنے پیر کو تلاش کر رہا تھا، وہ کہا نہیں اگلی منزل میں جا، اگلی منزل میں جا، اگلی میں 7 منزلیں طے کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے پیر کو نہیں پایا۔ کیا بات ہے؟ منزلیں طے کرتا گیا، اور منزل طے کرنے کے بعد میں اس منزل پر، لیکن منزل کا نام نہیں معلوم، کل سب جہاں میں تھا۔ کیا بات؟ اس منزل کا نام نہیں معلوم، کل سب جہاں میں تھا۔ اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ جب پیر و مرشد نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ، کہا ہم نے آقا کی محفل میں تیرے پیر کو نہیں پایا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک تو تو نے اپنے پیر کو دیکھا لیکن نہیں پایا۔ تو حضرت ابو علیہ السلام الدین اولیاء فرماتے ہیں امیر خسرو سے جا اب اور کہنا کہ آقا کی محفل تک آپ مجھے پہنچا دو، آقا کی محفل تک آپ پہنچا دو، میں خود اپنے پیر کو ڈھونڈ لوں گا، سبحان اللہ، میں اپنے پیر کو خود ڈھونڈ لوں گا۔ نہ جانے عالم الہوت تھا یا ہو کا تھا عالم، وہ منزل و مقام، وہاں پر ایک سے ایک حسین و جمیل چہرے، افرمد غوث اعظم بھی تھے، ہاں ہاں ہاں، صابر پاک، کیا بات! بہت سارے اولیاء کرام تھے۔ کہا ان چہروں کے اندر جب میں ہر کچہری کو طے کرتا ہوں، غوث اعظم کے پاس پہنچا، میں نے عریضہ پیش کیا میرے پیر کہاں ہے، تو کہا اس نور جو چمک رہا، نور کا حالہ جو آ رہا ہے گا، اس حالے میں دیکھ، نور کا جو حالہ آسمان چمک رہا ہے گا، اس میں کام میں جب نور کے حالے میں داخل ہوا، پردوں کو چیرتا ہوا، اس کے بعد پھر میں نے وہاں دیکھا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع میں بھی بود شب جائے کہ منبودم۔ میں نے مصطفیٰ کا دامن کو پکڑا اور کہا میرے پیر کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا چہرے سے نقاب ہٹائے کون ہے؟ جب دیکھا گیا تو میں نے اپنے پیر کو وہاں دیکھا، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو۔ یہیں سے گفتگو شروع اور یہیں صلاح اختتام ہو گیا۔ یہیں سے شروع اور یہی اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جو ہمیں حکم فرمایا، امیروں کے ساتھ رہنے کا نہیں فرمایا، بادشاہوں کے ساتھ رہنے کا نہیں فرمایا، یا طاقتور کے ساتھ، یا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، فرمایا سچوں کے ساتھ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ انہی سچوں کی فہرست کے اندر آپ کس انترائے کی سرزمین پر ایک سچا جنہیں بال سید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج لوگ یہاں اتنے قمقمے لگا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں کہ نظمیات پیش کر رہے ہیں، چادریں پیش کر رہے ہیں، یہ لنگریں پیش کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے اتنا خرچ کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ علماء کرام کو بلایا گیا، نذرائیں دیے جائیں گے، محفلیں سجائے گئے، یہ سارے انتظام کیے گئے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے مقدس قرآن سے سوال کرتے ہیں پروردگار یعنی مقدس کتاب تو بتا، یہ اللہ کے ولیوں کے یہاں پر جانا اور یہاں خرچ کرنا یہ کیسا ہے؟ تو قرآن مقدس سے جواب ملتا ہے دوسرا پارہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت ابھی تمرا فلا جناح علیہ ان یطوف۔ اے لوگوں، صفا اور مروہ یہ دو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، بے شک نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اے لوگوں، جب تمہیں اللہ رب العالمین لائق بنا دے کہ جب تم وہاں تک جا سکتے ہو، سواری سے جا سکتے ہو، پیدل جا سکتے ہو، اتنا مال زر ہو تمہارے پاس
کہ گھر والوں کے پاس اتنا جب تک تم آ جائے خراجات کی تمام ضروریات کا پیسہ مال ہو، اتنا سفر تمہارے آنے جانے کا مال اتنا تم پر حج فرض ہو گیا. تو لاکھوں روپے لگتے ہیں، 6 لاکھ 7 لاکھ روپے ایک حاجی کا لگتا ہے. 6-7 لاکھ روپے ایک حاجی کی، جو جائیں گے تو کم سے کم 12-13 لاکھ ہو جاتا ہے. 12-13 لاکھ روپے لگانے کے بعد حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے. اور وہاں جانے کے بعد اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے اگر وہ جائے گا تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم سے شروع کرے گا، وہیں سے طواف شروع کرے گا. مقام ابراہیم بتائے تجھے اللہ رب العالمین نے اتنی عظمتیں کہاں سے عطا فرما دی کہ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد انسان آتا ہے، تیرے اس مقام سے اس کا طواف شروع ہوتا ہے گا، اور نہیں تو آگے تیرے طواف اس کا طواف ختم ہوتا ہے گا، 7 چکر لگاتا ہے گا، عمرے کرتا ہے گا، یہیں سے طواف شروع ہو رہا ہے گا. تو مقام ابراہیم سے جواب ملتا ہے گا، ارے وہ میں جگہ وہ ہوں جس مقام کے اوپر اللہ رب العالمین کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھے. خلیل اللہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور جب دعا مانگی گئی تھی اس وقت تو میں ایسا ہی پتھر تھا، لیکن جیسے ہی کہا گیا ربنا وصلی رسولہ، وہ رسول ہمیں عطا فرما دے، ان لمحوں کو میں نے قید کر لیا، اور جب لمحوں کو قید کر لیا تو اللہ کی نشانی بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت خوش مبارک. وصلی رسولہ جب مانگا گیا اللہ کے محبوب کو، کعبہ کو اس پہ کھڑے ہو کے بنایا تھا، اونچا ہوتا تھا، چلتا تھا ادھر پتھر، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، اونچا نیچا ہوتا جس سے آدمی کی کام چلتا رہتا تھا. لیکن جیسے اللہ کے محبوب کو مانگا گیا اسی وقت اس پتھر نے آپ کے قدموں کے اپنے اندر لے لیا، وہ اللہ کی نشانی بن گیا. اور اب طواف کرنے والوں سے پوچھو، وہاں جا کے اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ طواف کرتے ہو، کیا یاد آتا ہے گا؟ آپ مینا کے میدان کے اندر قربانی پیش کرتے ہو، آپ شیطان بکریات مارتے ہو، آپ صفا اور مروہ پہ جا کر کے موسیقی کرتے ہو. اتنا خیرات کرنے کے بعد میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ اللہ کے مقربین کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے ان مقربین کی نشانیاں ہیں. ماں حاجرہ علیہ السلام کی نشانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی نشانی ہے. اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ سنگ اسود میں تجھے ہرگز نہ چومتا، لیکن میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں. لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ایک حاجی جاتا تب جا کے اللہ اسے عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے مقربین کی نشانیوں کو اللہ رب العالمین نے حج کے ارکان میں رکھ دیا ہے گا. یار اے لوگوں، حج کرنے والے جہاں آؤ گے تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، خطا مٹا دی جائے گی، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی نشانیوں کو باقی رکھا ہے گا. اب جو حج نہیں کر سکتا ہے گا، اب جو عمرہ نہیں کر سکتا ہے گا، وہ کسی اللہ کے ولی کے وہاں جائے گا اور اللہ کی نشانیوں کو تازہ کرتا ہے. اللہ کی نشانیوں کی ابھی شاہد اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ والے اللہ کی نشانیاں ہیں. تو وہاں خرچ کر کے جاتے ہو، یہاں خرچ کر کے. اور کتنا اچھا کام ہر خانقاہ پر خرچ کرنے سے. حدیث پاک میں آتا کہ اگر کوئی مہمان آتا اور مہمان کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا. چھوٹے بچے کو آپ نے ننھے بچے کو ساتھ میں بٹھا لیا دسترخوان پر اور اس کے بعد اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، اس کا حساب نہیں ہوگا. یوں آپ نے گھر میں کھانا کھایا، اس طریقے سے پانی آپ نے پیا ہے، پانی خرچ کیا، اس کا ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. لیکن مہمان کے ساتھ کھایا پیا اس کا حساب نہیں. مہمان ننھے بچوں کو بٹھا کے آپ نے ساتھ میں اس کا حساب کتاب نہیں. اب یہاں آپ اپنے قسمت پہ ناز کریں، سال بھر تک آپ اس کی تیاریاں کرتے ہیں، سارے مہمانوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد میں ان کے ساتھ میں لنگر کرتے ہیں، لنگروں پہ خرچ کرتے ہیں. مان لو آپ کا حساب کتاب اللہ ان کی برکتوں سے معاف فرما دیتا ہے. خرچ کرنا بیکار نہیں گیا، آخرت میں اللہ سے حساب میں آسانی ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے کھانے پینے کے حساب کو معاف فرما رہا ہے. ان مہمانوں کو لنگر کھلایا جا رہا ہے. مہمانوں کو بلا کے کھلانا، مہمان آتا ہے اس کے ساتھ کھانا اس کو کھلانا، وہ کھانے کی معافی. سبحان اللہ کا معاملہ کھانا بنا مہمان کے نہیں کھاتے تھے. وجہ یہی ہے اللہ رب العالمین حساب میں. تو یہ لنگر کھلانا
اولیاء کرام کا لنگر کھلانا تو ہمارے اس کی وجہ سے اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے. مہمان آتا ایک دن کا کھانا کھاتا آگے پیچھے 3 دن کی برکتیں لے کے آتا. ایک دن آنے والا ایک دن جانے والا, 3 دن کی برکتیں ملتی ہے. تو پتہ کیا چلا, ہم لنگر کھلاتے ہیں, ہم چھٹی مناتے ہیں, یہ ہم عرس کرتے ہیں, ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں, یہ جو بھی اخراجات کیا جا رہا ہے یہ اللہ رب العالمین ان کو بالمیاں کے صدقے میں اللہ معاف فرما دے گا. اور قرآن مقدس کے اللہ رب العالمین فرمایا جو جس کی ساتھ رہے گا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, طاقتور نہیں, پیسے والا نہیں, مالدار نہیں, بادشاہ نہیں, اور ان میں قبل نہیں, اللہ رب العالمین بس وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچا. تو سچوں کی جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے, جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کو اس حشر اسی کے ساتھ کرنا. ہم مشابہت کرتے ہیں اللہ والوں کی, بالمیاں سرکار کی مشابہت کرتے ہیں, بزرگان دین کی مشابہت کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. جو اس کی نقل کرے گا, جس کے نقش قدم پہ چلے گا, اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب خرچ کرنے سے نسبتیں کیا ہوتی آئیں گے. ایک بندہ خدا ہے, اللہ رب العالمین کیسے بندوں کو آزماتا ہے, کیسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے, پروردگار عالم کے وہ مقبول بندے کیسے بنے جاتے ہیں, خرچ کرنے سے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, کیسے مقام عطا فرماتا ہے گا. اللہ رب العالمین کے بارگاہ کیا انعام ملتا ہے گا. ایک سفر کرنے والا اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا ہے گا, یک رات کا حصہ ہے گا, اس نے بندہ خدا نے اپنے سفر کو روک دیا ہے. اس کے بعد میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے میری یار میں آتی ہے میرے یار کی خوشبو, اس جنگل میں میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے گی, اللہ کے ولی خوشبو آ رہی گی. اس نے اپنے سپاہیوں کو روکا. بندہ خدا نے جب سپاہیوں کو روکا, روکنے کے بعد میں کہا یہاں میرے یار کی خوشبو آتی. کون شخصیت؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ. حضرت امیر خسرو, میں نے کہا جہاں سے گفتگو شروع میں وہی اختتام ہوگی. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کہا سپاہیوں رک جاؤ, میرے یار میں آتی ہے میرے یار کی خوشبو, یہاں میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. سپاہیوں نے کہا آپ کے پیر و مرشد تو دہلی کے اندر ہے, کیا بات, اور ہم یہاں جنگل میں کلکتہ سے آ رہے ہیں, یہاں آپ کے پیر و مرشد کہاں ہے؟ کہا نہیں, یہاں پر میرے یار کی خوشبو آتی ہے. کہا رکو. روکنے کے بعد اپنی سواریوں کو موڑا, جدھر سے خوشبو زیادہ آ رہی تھی, جس طرح سے مہک آ رہی تھی, اپنی سواریوں کا رخ ادھر کرا. تھوڑی دور چلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کوئی بستی نظر آتی ہے. بستی نظر آنے کے بعد میں بستی کے جیسے داخل ہوتے ہیں, وہ خوشبو جہاں سے زیادہ آ رہی تھی اس خوشبو کی جانب آپ نے اپنی سواری کو موڑا. اور اس کے بعد جہاں سے خوشبو آ رہی تھی ایک مکان, ایک سرائے خانہ, مسافر خانہ بنا ہوا تھا, وہاں روک دی. روکنے کے بعد آپ اترتے ہیں, اترنے کے بعد میں سرائے خانے مسافر خانے میں تشریف لے جاتے ہیں, سپاہی ساتھ میں ہیں. اس کے بعد میں مسافر خانے کے مالک کو اٹھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ جہاں کوئی دہلی سے کوئی حضرت تشریف لائے؟ کہا نہیں, یہاں تو مسافر آتے ہیں جاتے ہیں, اس کے بعد صبح ہونے کے بعد جاتے ہیں. اب کون تمہارے حضرت ہے کون ہم نہیں جانتے ہیں. کہا ہمیں اجازت تو ہم خود تلاش کر لیں. کہا مسافروں کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جب سپاہیوں کا لشکر دیکھا, کہا ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, ہم اپنے حضرت سے مل رہے ہیں, ہمیں میرے پیر کی خوشبو یہاں آ رہی ہے. محبت ایسی ہوتی ہے, نسبت ایسی ہوتی ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسافر خانے کے مالک سے اجازت لے لی, اب جس سمت تو زیادہ خوشبو آ رہی تھی آپ نے اپنے قدموں کو ادھر بڑھانا شروع کر دیا. آپ کے سپاہی آپ کے ساتھ میں ہیں, اور جہاں سے خوشبو آ رہی تھی وہاں پہ دیکھا کونے کے اندر کوئی شخصیت آرام فرما رہی گی, چادر اوڑھے ہوئے گی, آرام کر رہی گی. اس کے بعد سپاہیوں کو کہا انہیں اٹھائیے, لیکن اٹھانے کا بھی ادب ہوتا ہے, اٹھانے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے گا. ایسا نہ ہو نہ جانے اللہ کون مقبول بندہ ہے, اس کی شان میں اگر گستاخی ہو گئی تھی ایمان کے سوال کا خطرہ. حدیث قدسی ہے نا, من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب, جو کسی اللہ کے ولی کے لیے دل میں ذرا سا بغض رکھے گا, میل رکھے گا, اللہ سے اس کا اعلان جنگ. حضرت امیر خسرو نے کہا سپاہیوں ایسے نہیں اٹھا سکتے, خوشبو تو نہیں سے آ رہی ہے. سارا سرائے خانہ دیکھ لیا, خوشبو نہیں سے آ رہی ہے, لیکن اٹھایا کیسے جائے؟ اب آپ سوچتے ہیں, پروردگار عالم بارگاہ عالیہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. یہ خیال آتا ہے, دل میں سوال پیدا ہوتا ہے گا, یہ امیر خسرو کیسے اٹھایا جائے؟ پھر اس کے جواب ملتا دل کے اندر, تجھے نہیں معلوم جب اللہ کی محبوب کی بارگاہ عالیہ کے اندر جبریل امین معراج میں تشریف لائے تھے, اس انداز سے آئے تھے, اس انداز سے اٹھایا تھا. اللہ اللہ, اے امیر خسرو تو بھی اسی انداز سے ایک مقبول بندے کو اٹھا لے. ہو سکتا ہے تیرا
پیر ہو سکتا ہے کوئی کامل بندہ ہو، اسی انداز میں جانا، ایسا نہ ہو کہ گستاخی ہو جائے۔ اور میرے آقا کا انداز کیا تھا؟ میرے آقا بھی تو آرام فرما رہے تھے، آرام کرنے کا انداز کیا تھا؟ جبریل آنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، پروردگار عالم تیرا محبوب ہے گا، ایسا نہ ہو گستاخی ہو جائے، ایسا نہ ہو اس کے سامنے کو ابھی ہو جائے، ایسا نہ ہو ایمان چاہے جبریل کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ عریضہ پیش کرتا پروردگار عالم جبریل آپس و پیش کہے گا، کس طریقے سے اٹھایا جائے؟ ارے واہ سبحان رب کائنات نے حضرت جبریل امین کو علم دیا، جبریل وہ تو بے ادبی کی وجہ سے نکالا گیا، یہ میرا محبوب آدم تھا اور یہ میرا محبوب ہے، اسے لعنت کا پاؤں ڈال دیا، میرا محبوب ہے۔ جبریل نے سوچا اب نہیں، اب تو ادب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دو روایت آتی ہے، آپ کی پیشانی کی روایت آتی ہے، لبوں کی روایت آتی ہے، بعض روایت میں آتا ہے لبوں کو آپ نے تلووں سے ملا، بعض میں آتا ہے پیشانی کو ملا، لیکن میرے آقا آزما رہے ہیں کہ سوئے بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلووں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے، آنکھیں کھلی تو بولے جبریل کہیے کیا؟ جبریل بولے آقا علی بلا رہا، سبحان اللہ سبحان سرکار حکم ہو تو حاضر کرو سواری، سج کر برا کی حرمت دروازے پہ کھڑا ہے، نالے میں پھینک پا کے پہلے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، امت کو یاد کر کے آقا ہوئے روانہ، اب ہو کسی بھی شے میں جنبش مجا لیا، سبحان اللہ۔ آپ کو یاد آ گیا کہ جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ و پیشانی کو میرے آقا کے طلبوں سے ملا تھا، اب اسی انداز کے اندر قدموں کی طرف سپاہیوں کو حکم دیا، قدموں کی طرف جاؤ، اب قدموں کو آہستہ آہستہ دبانے لگ جا، کون نہ جانے اللہ رب العالمین میں کون سی شخصیت ہے یہ، جب قدموں کو دبانا شروع کیا، اس کے بعد آپ آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد ایک بزرگ نکلتے ہیں، چہرے سے چہرہ اتارتے ہیں، اس کے بعد کون ہے باہر، کون تکلیف دے رہا ہے اتنی رات کو، کون میرے قدموں کو دبا رہا ہے گا، عالم یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں امیر خسرو کا یہ تو میرے پیر و مرشد نہیں ہے، یہ تو میرے پیر و مرشد نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ پوچھتے ہیں آپ کون صاحب ہیں؟ کہاں میں بدایوں کا رہنے والا ہوں، سرزمین بدایوں کا رہنے والا ہوں۔ آپ بدایوں کے رہنے والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا دن بھر کا سفر کر کے تھک گیا ہوں، دہلی گیا تھا، یہاں پر آرام کر رہا ہوں، پھر صبح سفر کروں گا۔ امیر خسرو نے عریضہ پیش کیا، سید صاحب وہ سید تھے، کہا میں سید گھرانے سے ہوں، میں بدایوں کا رہنے والا ہوں گا، میرا عالم یہ ہے گا خلیفہ فاروق اسی کے دن گزر رہے تھے، بچیاں بالغ ہو چکی ہے، شادی کا کوئی اسباب نہیں ہے، مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ سید ہیں، آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی فطرہ نہیں دے سکتا ہے گا، آپ کو تحفے پہ تحائف دیے جاتے ہیں گے، اس لیے جہاں تو ایسا نظر نہیں آتا۔ لیکن بدایوں کے نظام الدین اولیاء دہلی میں ہے، وہاں بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، وہاں بڑے بڑے مالدار آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں تحفے تحائف آتے ہیں، آپ وہاں چلے جا، جیسا تحفہ آ جائے وہ آپ کو پیش کر دیں گے، اس سے آپ کی بچیوں کی شادیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ سید صاحب نے کہا بس اسی آرزو کو لے کر دہلی گیا تھا۔ دہلی جانے کے بعد میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ عالیہ میں جب پہنچتا ہوں، دن میں جب پہنچتا ہوں، سلام علیزہ پیش کرتا ہوں، میں اپنا حق منظر کو بتاتا ہوں، بتانے کے بعد میں نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں سید صاحب دن بھر ٹھہر جا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی تحفہ آ جائے، شام صاحب کو کام ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے کہ جب کسی گرو کے پاس جاؤ تو کچھ تحفہ لے کے جاؤ، خالی جاؤ گے خالی آؤ گے۔ نظام الدین اولیاء نے محبوب الہی نظام نے فرمایا سید صاحب شام تک رکیں، تحفے آئیں گے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کا کام ہو جائے۔ سید صاحب صبح میں شام ہو گئی، شام ہونے کے بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بلا کے سید صاحب بلاتے کہ سید صاحب تحفے تو بہت آئے ہیں لیکن ایسا تحفہ نہیں آیا جس سے آپ کا کام ہو جائے۔ کوئی کھانے کے تحفے لائے، چھوٹے موٹے تحفے لائے گا، ایک دن اور ٹھہر جا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا سید صاحب ایک دن اور ٹھہرے، کہا میں دوسرے دن ٹھہرا، ٹھہرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں دوسرا دن گزر گیا، شام کو پھر بلایا گیا، پھر فرمایا گیا امام محبوب الہی نظام الدین نے کہا سید صاحب تحفے آئے لیکن ایسا تحفہ نہیں آیا اس سے آپ کا کام ہو جائے۔ کہا ایک دن اور ٹھہر جا، اب تیسرے دن رکا، تیسرے دن رکنے کے بعد میں پھر اس کے بعد رات ہوئی، میں سوچ رہا تھا بلایا جائے گا لیکن رات کو نہیں بلایا، 3 دن کے پورے رات گزر گئی، صبح مجھے بلایا گیا، کہا سید صاحب تحفے آئے لیکن آپ کے لائق تحفہ نہیں آیا، مریدین کو بلایا جاتا ہے گا، کہا صندوق لایا جائے، میرا سامان لایا جائے، سارے صندوقوں میں سامان دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک جوڑ جوتے کو صحیح سالم مل جاتا ہے، مانے آپ کی صحیح سالم مل جاتی ہے، وہ جوتے دیے جاتے، کہا اس کے بعد سید صاحب یہ لے جاؤ، اس سے آپ کا کام ہو جائے۔ سید صاحب کہنے لگے
کہا میں 3 دن رکا، چوتھے دن جب مجھے رخصت کیا جا رہا ہے گا تو وہ جوتے دیے جا رہے ہیں. اب میں تجھے آپ کو کیسے بتاؤں یہ جوتے ملے ہیں گے؟ اللہ اللہ. کہا یہ بھائی ملے ہیں 4 دن، چوتھے دن کے اندر. اب وہ صبر کر دن میں تھکا ہارا پریشان تھا، جہاں سو گیا ہوگا اور آپ نے مجھے اٹھا دیا ہے گا. اللہ اللہ. اب خرچ کرنے پہ کیا ملتا ہے گا؟ اللہ کے ولیوں کی مقدس بارگاہ سے کیا عطا ہوتا ہے گا؟ حضرت نظام الدین اولیا کی بارگاہ سے تو نالین ملے تھے، اور یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے گا کہ اللہ کے ولی کی جو نگاہ ہوتی ہے رب کی عطا سے سب کچھ دیکھ لیا کرتی ہے. اللہ رب العالمین انہیں اتنا علم عطا فرماتا ہے گا. نظام الدین اولیا جانتے ہیں کہ 4 دن کے بعد میں میرا مرید خسرو آئے گا اور اس کے بعد میں اس مقام کے اوپر اس سید صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. چوتھے دن جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں سبحان اللہ. سودا کرو گے؟ اس کا سودا کرو گے؟ کہا اس کا کچھ مل سکتا ہے؟ یہ نالین کا ہے، جوتوں کا کچھ مل سکتا ہے؟ کہا مذاق مت کرو. سستی اڑ گئی سید صاحب کی. کہا ان جوتوں کا بھی کچھ مل سکتا ہے؟ کہا مذاق تو نہیں کرے گا، نہیں کر رہا. کہا کتنے دے گے؟ کہا یہاں لوگے تو میں 50,000 چاندی کے سکے جو کلکتہ سے بادشاہ نے دیے ہیں، جو قصیدہ لکھا تھا اس کی شان میں، یہاں 50,000 چاندی کے سکے دیتا ہوں اور دہلی میرے ساتھ چلو گے تو 1,00,000 سکے. سبحان صاحب جیسے ہی سنا بالکل سستی، بالکل نیند سب غائب. کہا مذاق نہیں ہو رہا ہے نا؟ بنا مذاق نہیں ہو رہا ہے. کہا اتنا مال، اتنا مال تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. کہا حقیقت ہے ابھی لوگے 50,000 چاندی کے دہلی چلو گے تو 1,00,000 دوں گا. کہا آپ کو جو دینا ہے نہیں دینا. ادھر دیا. آپ نے کہا اتنے مال لے کے بدایوں اگر میں جاتا ہوں، اس کے بعد لوگ باگ پوچھے کہ سید صاحب تو آپ اتنی جلدی اتنا مال کہاں سے لے کے آ گئے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ کہا اس کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں تحریر نامہ لکھ دیتا ہوں، اپنے سیل لگا دیتا ہوں، اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتا ہوں کے ساتھ میں. وہاں کے کوتوال کو میری سیل مہر دکھا دی جائے گی کہ میں نے اپنے پیر کے نالین جوتوں کو 50,000 چاندی کے سکوں میں خریدا ہے، انہیں تحفے میں ملے تھے، اس کی قیمت میں انہیں دے رہا ہوں. اللہ اللہ. ادھر سپاہیوں کو سید صاحب کے ساتھ بھیجا گیا، ادھر آپ اپنے نالین کو لگتے ہیں. اب پیر کے نالین خریدے گئے، کیا ملتا ہے؟ 50,000 چاندی کے سکوں کے اندر. لوگ کہتے ہیں اردو میں خرچ اللہ والوں کی شان میں خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ارے کیا کچھ نہیں ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن وہ لینے والے کو طریقہ چاہیے. شریف نواز کو واقعہ سنا نا. ایک بار آج جب دیکھا نابینا دوسری بار کہا اگر اب نہیں آنکھیں آئی نا سب طرح سے جدا. واقعہ سن رکھا آپ نے. اب وہ نابینا صاحب رونے لگے. کہا اب کیا 3 سال ہو گئے، یہ کہا تو ایسے ہی ہو رہا ہے نابینا. کہا یہ تلوار ہاتھ میں پکڑو، میرے سپاہی کھڑے، میں جاتا ہوں، میں روزے میں حاضری دے کے آتا ہوں، اور آنے کے بعد اگر تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں آتی ہے تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. حضرت انہوں نے کہ جب گئے اس کے بعد نابینا صاحب رو رہے، آنکھیں بند ہیں. جب آئے کہا آنکھیں کھولو، تلوار ہاتھ میں تھی. کہا غریب النواز آپ کے بعد 3 سال آنکھیں لینے کے لیے آیا تو جان دینے تھوڑی نہیں آیا تھا، آنکھیں لینے کے لیے آیا، مانگنے والا چاہیے. سید صاحب ساحل نے حضرت اورنگزیب سے جب کا سوال کیا تو کہا آج میں آنکھیں نہیں کھولوں گا. کھولو. تلوار لی. کہا اگر تم آنکھیں نہیں کھولو گے سر قلم کر دے. پھر آنکھیں کھولی. نابینا جیسی آنکھیں کھولی. کہا حضرت اورنگزیب نظر نواز کا روزہ نظر آئے گا. اورنگزیب نے کہا اے نابینا آپ تمہیں سمجھ میں آ گئی، تمہارے آنکھوں میں بینائی کیسے آئی؟ کہا نہیں سمجھ میں آئی. کہا جس انداز کے اندر، جس طرف کے اندر، جس سچائی کے ساتھ آج مانگا ہے، اسی طرح سے اگر پہلے دن ہی مانگ لیا ہوتا تو پہلے ہی دن تیری آنکھیں آ جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. منگتا کو اشاروں کو دکھا دے جس سرکار سے جو بڑا نہ ملا. سبحان اللہ. حضرت امیر خسرو نے سوچا اب ان جوتوں کو کیا کیا جائے، اب کہاں رکھا جائے؟ اگر میں یہاں رکھتا ہوں پہنتا ہوں تو بے ادبی ہوتی، سائڈ میں جھولے میں رکھتا ہوں تو بے ادبی ہوتی. پھر آپ نے پیر و مرشد کے جوتوں کو اپنے سر پہ رکھا. سر پہ رکھنے کے بعد سر پہ باندھا گیا. یہ ہوتی ہے پیر سے محبت. پیر کی محبت
ان دونوں جوتوں کو آپ نے سر پہ رکھ کے رومال سے باندھا گیا، سواری میں بیٹھے چلے. جب دہلی آئی، دہلی آنے کے بعد میں جیسے نالین سر پہ ہے یہ آپ سواری سے اتر جاتے ہیں، نالین کو کھولا جاتا ہے. اس کے بعد آپ مستی کی عالم کے اندر کبھی نالین کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں. چونکہ اس مستی کی عالم کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ عالیہ کے اندر امیر خسرو پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد نظام الدین اولیاء مسکراتے ہیں. یہ امیر خسرو بتاؤ کتنے میں خریدے ہیں؟ کہاں 50,000 چاندی کے سکے دیے. مسکراتے ہوئے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ امیر خسرو جنت بڑی سستی خرید لی. سبحان اللہ سبحان عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے وہ آگ لگائی. سبحان اللہ کہا جنت بڑی سستی خرید لی ہے. جنت کا سودا یہ مال خرچ کرو گے جنت ملے گی. لائف میں کچھ کرنا پڑ گیا. مال جمع مجھے یاد ہی نہیں ملے گی. مال خرچ کرنے جنت ملے گی. پیر کی رضا کہا انہیں جنت سستی خرید لی. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کا لائف ہے آپ کا لائف چل رہا ہے نا. قرآن کے جا اور یہ کام کر کے آ جاؤ. نالا میرا نمبر ہے آپ کا. کیا نام ہے ہماری آئی ڈی کا؟ اس کے بعد میں ایک شخص کو پوچھا گیا اتنا بڑا میلہ جہاں ہجوم کہاں سے آ رہا؟ کہاں اندر بیچ میں درمیان میں اللہ کے بندے کا انتقال ہو گیا اور یہ جنازہ کی بھیڑ ہے. کہا جنازے میں اتنے لوگ؟ اپنی آئی ڈی دیکھیے. دہلی کے اندر اتنے لوگوں کا میں نے کبھی اذہان دیکھا نہیں. کہاں دہلی کے اندر اس بندے نے اعلان کر دیا تھا جو میرے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. واہ کیا بات ہے. جو میرے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اسے اس میں جنت کچھ عطا کرنا فرما تو دے پڑے گا. گا نا. یہ بتاؤ ان میں کچھ کرنا تو نہیں پڑے گا. کہ نیک کے جنازے میں شریک ہو گئے اللہ اس کی وجہ سے گناہگاروں کے زندوں کی مغفرت فرما دے گا. اور اگر زندوں میں اگر کوئی ایسا نیک ہے تو اس کی وجہ سے مردے کی مغفرت فرما دے گا. دونوں ہی طرف بھلا ہے. بندے خدا کا اعلان تھا کہ جو میرے جنازے میں شریک ہو جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. تو کہا اس کے بعد امیر خسرو نے کہا جنت کے لیے اتنی بھیڑ لگی ہوئی. حضرت امیر خسرو نے اپنی پیٹھ کو پھیرا اور اس کے بعد میں وہ جب تک بھیڑ نہ نکلی اپنی پیٹھ پھیر کر کھڑے رہے. اس کے بعد وہ اپنا کام کر کے حضرت محمود نظام الدین اولیاء کی بارگاہ عالیہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد میں نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ امیر خسرو اتنا تو وقت نہیں لگنا تھا اس کام کے اندر. کہا یہ کیا منظر ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے گا کہ اللہ کے ولی کا اعلان تھا جو میرے جنازے میں شریک ہو جائے گا اسے جنت مل جائے گی. اس لیے آج جنازے کے اتنی ایک ایسے بندے خدا کے پاس بھیجتا ہوں وہاں جانا اور تمام صحبتوں کا تذکرہ پھر آگے بولنا. تمام صحبت کہ کس کے ساتھ کیسا لگا، کس کی صحبت میں ساتھ رہنے سے کیا ملا. کا نام بتایا جاتا ہوں بندے کا پھر کا حلیہ بتا دیتا ہوں. کا حلیہ کا پھٹا پرانا لباس پہنا ہوگا، بال بڑے بڑے ہوں گے اور لوگ دیوانہ و پاگل بندے خدا کہے. کہاں ملے گا؟ کہا پانی پت کے میدان میں چلے جاؤ. پانی پت کے میدان میں پانی پت کے علاقے میں وہ مل جائے گا. اس کی پہچان یہ ہے کہ محلے کا نام نہیں بتاؤں گا، اس کا نام نہیں بتاؤں گا، علاقہ بتا دیا پانی پت چلے جانا. اس علاقے میں بندہ خدا ملے گا، بال بڑے بڑے ہیں، جسم کے اوپر پھٹا پرانا لباس ہے گا. لوگ دیوانہ و پاگل سے کہیں گے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سواری پہ نکل جاتے ہیں. پانی پت جب پہنچتے ہیں اس کے بعد اسی سب پانی پت کی آتی ہے. آنے کے بعد میں آپ سوچتے اب کدھر جایا جائے. آپ بولتے ہیں اب کدھر جایا جائے. دل میں سوال پیدا ہوتا ہے. جگہ جب دیکھ دیکھ شخص نمودار ہوتا ہے اس سے پوچھتے بھائی مجھے کسی کا پتہ پوچھنا. کہا کس کا پتہ پوچھنا؟ کہا ایک بندے کا. کہا نام بتاؤ. کہا نام نہیں جانتا. کہا محلہ بتا دو. کہا محلہ نہیں جانتا. کہا علاقہ بتا دو. پانی پت میں کسی علاقے کا علاقہ نہیں جانتا. کہا نام نہیں معلوم، محلہ نہیں معلوم، علاقہ نہیں معلوم. اتنے بڑے پانی پت میں کہاں ڈھونڈو گے؟ کہا حلیہ جانتا. کہا حلیہ بتاؤ. کہا وہ پھٹے پرانا لباس پہنے ہوا ہے، بال بڑے بڑے ہیں، بچے اور لوگ اسے دیوانہ و پاگل کہتے ہیں. کہا اس بندہ خدا کی بات کر رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں لگتا ہے یہ بندہ مجھے اس کا پتہ بتانے کے لیے ہی آیا تھا. کہا اس بندہ خدا کا پتہ پوچھ رہے ہو. کہا یہ جنگل دکھ رہا ہے گا، اس جنگل میں سیدھے چلے جاؤ. یہ جنگل جب ختم ہوگا ایک بہت بڑا میدان آئے گا. ابھی اس وقت وہ بندہ وہاں تمہیں مل جائے گا. ابھی اس وقت
وہ بندہ خدا تمہیں وہاں مل جائے گا۔ حضرت امیر خسرو اپنے سوارے کو لیتے ہیں، جنگل کے راستے میں چل جاتے ہیں، چلنے کے بعد میں آپ سوچتے ایسا تو نہیں امیر خسرو کے غلط راستے پہ آ گیا، چلتے چلتے جب دیکھتے ایک بہت بڑا وسیع عریض میدان آتا ہے، اس میدان کے اندر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، دھوپ چلا رہی ہے، تیز دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ فرماتے ہیں اس میدان میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن بیچ میدان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لکڑی کا کٹا ہوا ٹوٹا ہوتا ہے، پیڑ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا ٹوٹا نظر ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی نے پیڑ کاٹ دیا اور ٹوٹا وہاں چھوڑ دیا۔ کام میں نے سوچا یہ بیچ میدان میں کیا چیز، اب میں اپنی سواری کو ایک درخت سے باندھ کے قریب جانے لگا، جیسے ہی اس ٹوٹے قریب جانے لگا تو میں نے دیکھا وہ لکڑی کٹا ہوا ٹوٹا نہیں تھا، وہاں پر ایک کمبل اوڑے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کمبل اوڑے ہوئے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا جیسے میں پہنچا ان بزرگوں نے کمبل اٹھایا، کہا میں نے سلام کیا، جیسے انہوں نے مجھے دیکھا میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اے امیر خسرو آؤ، نظام الدین المحبوب الہی کے بھیجے ہوئے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ انہیں اتنا علم عطا فرماتا ہے۔ وہ سوچنے لگے، نام میں نے سلام کیا، نام بتایا، کہا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے بھیجے ہوئے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہے، ہمارے سب کے محبوب ہے، سبحان اللہ۔ کہا ملاقات کرنے کے لیے آئے، جب جاؤ، بس سلام ہوا، کہا جاؤ۔ وہ بندہ خدا اٹھا، چادر اپنے کاندھے پہ ڈالی، چل دیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھنے لگے، جس سے ملنے کے لیے آیا تھا، جس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا عالم کو یہ سلام کا جواب دیا، چل دیا۔ بندہ خدا پھر پلٹا، پھر پلٹنے کے بعد کیا یہ سوچتے ہو کہ پیر کی بارگاہ میں جا کے بولو کچھ نہیں ملا ہے، کچھ نہیں ملا، کہا ٹھیک ہے، جہاں بیٹھ جاؤ جہاں میں بیٹھا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس جگہ میں بیٹھ گیا جہاں بندہ خدا بیٹھا ہوا تھا، میرے کو جہاں بیٹھنا تھا اس جگہ جیسے ہی بیٹھا، وہ گرمی کی شدت کے مارے ایسا لگتا تندور کے اوپر مجھے بٹھا دیا گیا گا، بھپک چھوٹ رہی تھی، تندور میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس بندہ خدا نے ایسا محسوس ہونے لگا، اس کے بعد بندے خدا نے چادر میرے سر پہ ڈال دی، چادر میرے سر پہ ڈال دی۔ اس وقت حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں جیسے ہی چادر کا ڈالنا تھا، معلوم یہ ہوتا ہے اب میں اس میدان سے نکل کسی اور میدان میں پہنچ گیا، اور میدان بدل گیا، اب وہ گرمی کی شدت بدل گئی، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی، اب ماحول بدل گیا، میدان بدل گیا، منظر بدل گئے، نظارے بدل گئے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے گا خوشبو کی مہک آ رہی ہے گی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے گی، ایسا لگتا ہے میں جنتی باغات میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کے بعد یکایک کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی چہرے والا اس میدان میں داخل ہوتا ہے، دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخری نورانی چہرے والا جو میرے قریب آ رہا ہے گا، کون ہے کوئی نام بتائے گا؟ حضرت علی سے آواز آتی ہے کہ امیر خسرو تم نہیں جانتے ہو، ارے یہ تو وہ ہے جن پہ صداقت ناز کرتی ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد میں یکایک پھر دیکھتا ہوں دوسری طرف سے کون نورانی چہرہ آ رہا ہے گا، اس کے بعد پھر وہی سوال کہ یہ کون ہے، پھر آواز آتی ہے گی ارے یہ وہ ہے جن پہ عدالتیں ناز کرتی فاروق اعظم۔ اس کے بعد میں دیکھتا پھر ایک اور چہرہ جل وغیرہ ہوتا ہے، وہ بھی نورانی چہرہ آتا ہے، اس کے بعد میں وہ چہرہ جب قریب آنے لگتا ہے پھر وہی سوال پیدا ہوتا، جواب دینا والا دیتا ہے ارے یہ وہ ہے جن پہ سخاوتیں ناز کرتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ۔ چوتھی شخصیت آتی ہے چاروں طرف سے، اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے چوتھی شخصیت آتی ہے، وہ ٹینے قد کے تھے، موٹے تھے، وہ نورانی چہرے والے جب پڑھنے لگے پھر وہی سوال کون ہے، جواب دینے والے نے کہا ارے یہ وہ ہے جن پہ بہادری ناز کرتی ہے، صبر ناز کرتا ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاروں شخصیت میری طرف بڑھ رہی ہے گی، اب میرے دل کے اندر ایک صورت طاری ہو رہا ہے گا، اب جیسے ہی وہ قریب آتی ہے، بتانے والے نے بتا دیا، اب یہ پڑھنے والے نے قریب آتے ہیں، جیسے ہی قریب پہنچے اس بندے خدا نے میرے سر سے چادر اٹھا، سبحان اللہ، بندے خدا نے چادر اٹھا لی۔ اٹھانے کے بعد اب آگے دیکھنا تھا اپنے پیر کے پاس جا، آگے دیکھنا ہے اب اپنے پیر کے پاس جا، اسی منظر کے اندر آپ اپنا یہ کلام لکھتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ نم بودم، اسی کے وہ سرور کے اندر کہا میں چلا راستے کے اندر، بس کلام اس کے بعد سے میں لکھتا گیا، لکھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچا،
اور پہنچنے کے بعد کہا یہ دیکھا گیا، کہا یہاں تک پہنچایا، پہنچانے کے بعد میں کہا اب جمعرات کے کہا وہ بندہ خدا معلوم کون ہے؟ بندہ خدا جس کے پاس بھیجا تھا، کہا انہوں نے تو دنیا والے تو دنیا تک پہنچاتے ہیں، لیکن بندہ خدا نے تو آقا کے 4 یار تک پہنچا دیا، آقا کے 4 یار تک پہنچا دیا۔ کہا اب جانا جمعرات کے وہ بندہ خدا کا نام ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان بس تھوڑی دیر 5-7 منٹ ہونے انشاءاللہ اس کے بعد سبحان اللہ۔ بندہ خدا نے یہاں تک پہنچا کہ اب جمعرات کی محفل پھر لگے گی، جانا پھر جانا، اور پھر جا کر کے ان سے کہنا کہ مجھے اور آگے منزل تک پہنچا، کیا بات ہے؟ اور آگے کی منزل تک پہنچاؤ، اور اس کے بعد میں پھر جمعرات کو جاتے ہیں، پھر آگے سینے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد تو اب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آقا کریم تک پہنچا۔ اس کے بعد نظام الدین اولیاء کہ دیکھنے لگا، مجھے اپنے پیر کو دیکھنے لگا۔ حضرت امیر کو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا لیا، پھر اس منزل کے تو واپس کہا تو تم نے اپنے پیر کو ڈھونڈا، مجھے کہا تمہارے پیر تو وہاں ہے ہی نہیں، تمہارے پیر وہاں نہیں ہے۔ کہا پھر میں اپنے پیر کے پاس آیا، پھر مجھے پانی پر بھیجا گیا۔ اس کے بعد میں پھر آپ فرماتے اب جانا، کہا تم مجھے مصطفیٰ کی محفل تک پہنچا دو، میں اپنے پیر کو ڈھونڈ لوں گا، مجھے نبی کی محفل تک پہنچا دو، میں اپنے پیر کو ڈھونڈ لوں گا۔ اس کے بعد پھر جمعرات میں پھر آتے ہیں، پھر سے سینے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے گا، پھر آپ فرماتے ہیں یہ نورانی چہرے والے، پھر آپ اسی کے سرور کے اندر آپ نے اپنا عظیم کلام لکھا ہے گا کہ میں اپنے پیر کے حکم سے واپس حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ کے آستانے پہنچتا ہوں، پھر آپ مجھے وہاں تک پہنچاتے ہیں، نبی کی کچہری تک پہنچتا ہوں۔ یہی منظر، اسی منظر کشی میں آپ نے اپنا ایک کلام لکھا ہے کہ نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم محض وقت سے بسم بود، شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سب وقت دلال رخسارے سراف آفت بود، شب جائے کہ من بودم رقیب آقا سبر آباد بودم نال مدرسہ سخن گفتن سے مشکل بود، شب جائے کہ یہاں تک لکھا۔ اس کے بعد فرما جب میں میرے آقا کے محفل تک پہنچا، ہر محفل کے اندر میں نے آقا کے رسول کو دیکھا، ایک منزل پہنچا نبی وہاں موجود تھے، دوسری منزل پہنچا میں سوال کیا میرے پیر و مرشد کہاں ہے، دوسری منزل میں نبی کو پایا، ہر منزل ہر مقام پر 7 منزلیں طے کرنے کے بعد بھی نبی سے ایک سوال کیا جاتا ہے آقا میرے پیر و مرشد کہاں ہے، کہا اگلی کچہری میں چلا جا۔ اس کے بعد یہی سوال ہوتا ہے اگلی کچہری میں چلا جا۔ 7 منازل طے کرنے کے بعد بھی جب میں آقا کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا تو کہا اس کے اوپر جو نور کا حالہ چمک رہا ہے گا، اس منزل کے پر جا، یہ نور جو چمک رہا ہے اس میں داخل ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی نور کے حالے میں داخل ہوا میں نے غوث اعظم کو دیکھا، غوث اعظم کا دامن پکڑا، کہا میرے پیر و مرشد کہاں آئے گا، کہا حضرت امیر خسرو غوث اعظم فرماتے ہیں اس نور کے حالے میں داخل ہو جا، تو چہرے پر جو نقاب لگا ان کے نقاب گھٹا کے دیکھ کون ہے، اللہ اللہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نقاب کو جب ہٹایا، اسی نقاب میرے پیر و مرشد محبوب اللہ نظام الدین اولیاء تھے۔ آپ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بودی اندر جام کا خسرو محمد شم محفل خود سب جائے مجھے اللہ رب العالمین نے وہ چوٹیاں خریدنا تھا، جو مال خریدنا تھا، کہ اللہ رب العالمین تک میرے پیر و مرشد نے مجھے بھیج دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ رب تک بھیج دیا ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیک خدا ملتا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے وہ تمہیں رب تک پہنچا دے گی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے رب تک پہنچا دے گی۔ مال خرچ کرتے رہو گے تو اللہ راضی ہوتا رہے گا، اور راضی ہو گیا تو سمجھ لو دنیا میں آنا تمہارا کامیاب ہو گیا، اور رب راضی ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے۔ ہم کوئی نبی نیا نہیں آنے والا، نہ کوئی صحابہ کی جماعت آنے، 4 جماعتیں انعام والی ہے، اور میں کیا سنتے رہتے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ایک جماعت، اور صدیقین دوسری جماعت، اور شہداء 3 جماعتیں۔ نبیوں اب 2 نبی آخر زمان کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو صدیقین صحابہ بھی اب نہیں آنے والے، شہید جامع شہادت نوش کرنے کے بعد مرتبہ پاتا، اب بچتی ایک جماعت، والصالحین حسن اولئک رفیقا، آخری جماعت صالحین کی بستی، صالحین کی جماعت
آخری بستی ہے. تو یہی جماعت صالحین کی ہے جو اللہ رب العالمین کا انعام فاولاد انعام اللہ، یہی انعام والی جماعت ہے. یہ قیامت تک رہے گی. کامیابی دونوں جگہ چاہتے ہو تو اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جا، ان کے ساتھ پکڑ لو، ان کے ساتھ ہو جا. کامیابی کامرانی اسی میں ہے. یہ قصہ ہے ذاتی مبینہ تمام ہے. جو کہ میرا علیہ السلام علیکم کھڑے ہو جا اور صلی اللہ السلام پڑھ جو سلام ہمارا مدینے والے، جو سلام ہمارا چشم کرم ہو خدا مدینے والے، جو سلام سبا تو جا کے مدینہ، باد سبا تو جا کے مدینہ، حال یہ کہنا ہمارا مدینے والے، حال یہ کہنا مدینے والے، لیجو سلام ہمارا. خود ہی مصور ہو گیا شیطان، خود ہی مصور ہو گیا شیطان، کھینچ کے نقشہ تمہارا مدینے والے، کھینچ کے نقشہ تمہارا مدینے والے، جو سلام ہمارا. آپ نے ربی کا عرش پہ جا کر، آپ نے ربی کا عرش پہ جا کر خوب کیا ہے نظارہ مدینے والے، خوب کیا ہے نظارہ مدینے والے، لیجو سلام ہمارا. مسترزاری کا دونوں جہاں میں، مسترزاری کا دونوں جہاں میں، سچا وسیلہ تمہارا مدینے والے، سچا وسیلہ تمہارا مدینے والے، لیجو سلام ہمارا. چشم کرم ہو خدا را مدینے والے، لیجو سلام ہمارا. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کریمہ کا سازہ نواز پروردگار عالم رب العالمین تیری دیوی توفیق تمام علماء کرام فاضل کرام علماء کرام حاضرین مجلس نے تیرا تیرے حکم کا ذکر اذکار کیا سنا مولا کریم تبرکات نظمیات پیش کیا مولا کوئی کمی کوتا ہے بھی ادبی لگتی شبی ہو تو اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرما آمین جس میں بھی پاک کا سوا ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنے فضل اپنے کرم کے مطابق عطا فرما آمین اور صاحب عظیم عطا فرما سب سے پہلے ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب احمد مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں حقیقتاً طاعتاً نظرتاً پیش کرتے مولا قبول فرما آمین آمین آپ کے توسل وسیل جملہ انبیاء والمرسلین جملہ صحابہ صدیقین صالحین شہداء کرام ازواج مطہرات اہل بیت و اطہار پنجتن پاک کی بارگاہ ہم نظر کرتے مولا قبول فرما تمام امہات مومنین ازواج مطہرات کی مقدس بارگاہ میں درجہ بدرجہ ہدیۃ طاعۃ نظرۃ پیش مولا قبول فرما تمام سلاسل اولیاء کرام سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ مداریہ مزاکیہ برکاتیہ رضویہ قلندریہ جہانگیریہ اشرفیہ مختومیہ دیکھیے نوریہ بلائی نیاز بنیاد الناس تعریف بھائی واسع صبر سالیہ تمام سلاسل کی اولیاء اللہ کی مقدس بارگاہ میں درجہ بدرجہ ہدیۃ طاعۃ نظرۃ پیش کرتے مولا قبول فرما پیران دانش سید مولانا کمال الدین چشتی علیہ الرحمۃ کی مقدس بارگاہ میں ہدیۃ طاعۃ نظرۃ پیش مولا قبول فرما عبداللہ شاہ شکران مدین رحمۃ اللہ مقدس بارگاہ پر قبول کرتے ہوئے مولا قبول فرما حضرت جمال الدین جانم جنتی کی مقدس بارگاہ پیش مولا قبول فرما سرزمین دہار کے تمام پیران اسلام اور تمام اولیاء اللہ بزرگان دین اور سرزمین انترائی کے ارد گرد گاؤں میں دیہاتوں میں جمعی علاقوں میں جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان محمد مسلمین آرام فرما تمام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ حدیۃ طاعۃ نظرۃ محفل پاک کا ثواب پیش کرنے والا قبول فرما آمین آمین بالخصوص محفل پاک حضرت بارہ سید رحمۃ اللہ علیہ مقدس بارگاہ پیش والا قبول فرما پروردگار عرس کے موقع کے بڑی تقریبات اور اس کی تقریبات میں سے پہلی محفل مولا کریم محفل میلاد کا پروگرام رکھا گیا جس میں دامن اجرم سخن حصہ لیا مولا دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما مولا جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جو بیمار آزار صحت تندرستی عطا فرما مولا جو قرض مطلع قرض سے نجات عطا فرما مولا جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما پروردگار عالم کی اولاد عطا فرما جو ہم کی اولاد کی ہدایت کے راستہ فرما یا اللہ رب العالمین تمام اراکین کمیٹی
چھٹی شریف کمیٹی، مسجد کمیٹی، عرس کمیٹی، لنگر کمیٹی، تمام میں اتفاق و محبت قائم رہے، صحبت رہے کر عطا فرما۔ آمین اس انترائے والوں میں ہندو مسلم سب مذہب کے لوگ محبت کے ساتھ رہے کر عطا فرما۔ بالخصوص خواجہ کے ہندوستان میں اپنا حفظ کر عطا فرما، حقانیت کا بول بالا آمین آمین اللہم آمین۔ مسجدوں کی خانقاہوں کی مدرسوں کی حفاظت فرما، آمین تمام مذاہب کے لوگ محبت خلوص کے ساتھ رہے کر عطا فرما۔ آمین اور یا اللہ کے اس ملک پر اپنا خاص فضل کر عطا فرما۔ اس عرس کے تقریبات کے موقع جن جن حضرات نے حصہ لیا اللہ تمام کی جائز تمنا آرزوؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین سنت کی پابندی عطا فرما، اور ماہ کرام کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما۔ آمین رمضان مقدس مہینہ آنے والا ملائکہ کی زیادہ سو و سنت پابندی عطا فرما، آمین زیادہ حقداروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عرس کی تقریبات کے موقع پر جو ملائکہ کریم جو بھی تو انعام عطا فرمانا تھا اس انعام پانے والوں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی واسطے، یا رسول اللہ خدا کے واسطے، مشکلی حل کر مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات، فآتاهم الله ثواب الدنيا حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين۔ وقال الله تعالى في شأن عظمته بالنبي الكريم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ لبتے ہو لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابا آئے کفن پاؤں ذرا پانی آپ سب کو دے دو گلاس۔ بسم اللہ بسم اللہ یا اللہ کوئی مارا تھوڑی، کوئی میٹھے سے کوئی کیا کریں، کوئی میٹھے سے کوئی مارا تھوڑی۔ بسم اللہ تو ابھی لیں گے نا اپن پہلے ان کو پانی اچھا ہے ٹن ٹن کو پالو گے کیا کریں؟ انڈے والا کیوں پہلے بازار میں کھالو انڈے انڈے کھاؤ